شکرانے کے نفل ادا کرنے کے بعد فجر ہاسپٹل کے چھوٹے سے گارڈن میں، جہاں چند پودے لگے تھے اور قریب ہی ایک بینچ لگا تھا، جس پر وہ جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی سے بیٹھے ہوئے 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب پری وہاں آئی اور فجر کو دیکھ کر گہری سانس بھر کر اس کے ساتھ بینچ پر جا بیٹھی اور کہنے لگی، تم یہاں بیٹھی ہو اور میں کب سے تمہیں اندر ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں نے سوچا جانے سے پہلے تم سے مل لوں، لیکن پری بولتے بولتے خاموش ہو گئی اور فجر کو دیکھ کر بولی، کیا ہوا فجر؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ عالیان بھائی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، تم فکر مت کرو۔ پری کو اس کی خاموشی سے لگا کہ شاید وہ عالیان کی وجہ سے پریشان ہے، اس لیے وہ اسے تسلی دینے لگی۔ تو فجر کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، تمہیں پتہ ہے پری، عالیان کا ایکسیڈنٹ میری وجہ سے ہوا ہے۔ فجر کی بات پر پری نے حیران ہوتے ہوئے سوال پوچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ چلا جائے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میری وجہ سے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس لیے میں اسے نظریں نہیں ملا پا رہی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جاؤں گی تو وہ بھی مجھے ایسے ہی دھتکار دے گا جیسے میں نے اسے دھتکارا تھا۔ وہ بھی مجھ سے کہے گا کہ اسے میری ضرورت نہیں ہے، میں چلی جاؤں۔ اس لیے میں اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ کہیں وہ بھی میرے ساتھ وہی نہ کرے جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اور پتہ ہے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں عالیان نہیں ہوں جو برداشت کر لوں گی، میں فجر ہوں، اور عورت کی برداشت مرد کی برداشت سے بہت کم ہوتی ہے۔ وہ کسی کی بے رخی نہیں برداشت کر سکتی، اور مرد بڑی سے بڑی بات بھی برداشت کر جاتے ہیں۔ اور آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ جب بے رخی برتتی ہوں گی تو اسے کیسا لگتا ہوگا۔ گو اس نے اب تک ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ بھی اب مجھ سے ایسے ہی بدلہ لے گا، اور میں اس کی بے رخی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ کہتے ہوئے فجر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پری نے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالا اور کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا فجر، تم ایک دفعہ اس سے مل تو لو۔ پتہ ہے سب اس کے پاس تھے، لیکن اس کی نظریں پھر بھی کسی اور کو تلاش رہی تھیں، اور وہ کوئی اور نہیں، یقیناً تم ہو۔ فجر، پری نے پر یقین لہجے میں کہا، اور اگر ایسا نہ ہوا، اگر اسے میرا انتظار نہ ہوا، اگر اس نے بھی مجھے ویسے ہی جانے کا کہہ دیا تو ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو۔ پری نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا، اور پھر فجر کے گلے لگتے ہوئے بولی، اچھا اب میں چلتی ہوں، بعد میں ملاقات ہوگی، ابھی سب میرا ویٹ کر رہے ہوں گے چلنے کے لیے۔ یہ کہہ کر پری اٹھ کھڑی ہوئی اور فجر ایک بار پھر اس کے گلے لگ گئی۔ کچھ دیر بعد فجر سے علیحدہ ہوتے ہوئے پری نرمی سے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے بولی، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر پری مڑ گئی اور فجر بھی اس کے پیچھے سب کو سی آف کرنے چلی گئی، کیونکہ سب لوگ رات سے یہی موجود تھے، اور اب جب سب کو تسلی ہو گئی کہ عالیان کو ہوش آ گیا ہے تو سب واپس جا رہے تھے۔ صرف سمینہ بیگم اور فجر نے رکنے کا کہا تھا، لیکن سب کے جاتے وقت سمینہ بیگم فجر کے پاس آئیں اور کہا، فجر بیٹا، ایک کام کرو، تم بھی سب کے ساتھ واپس چلی جاؤ۔ رات سے یہی ہونا، تم نے کچھ کھایا ہے اور نہ ہی 2 منٹ سکون سے بیٹھی ہو، تم بھی گھر چلی جاؤ اور ریسٹ کرو۔ سمینہ بیگم کے سمجھانے پر فجر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں،
میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اور آپ بھی تو رات سے یہی ہیں نا؟ آپ نے بھی تو کچھ نہیں کھایا، آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ آپ گھر چلی جائیں، میں ہوں یہاں۔ فجر کے کہنے پر سمینہ بیگم نے اسبات میں سر ہلایا اور چلی گئیں۔ سب کے جانے کے بعد فجر کچھ دیر کشمکش میں عالیان کے روم کے دروازے کے باہر کھڑی رہی اور پھر آخر ہمت کر کے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، جہاں عالیان بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ فجر دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے چل کر اس کے قریب بیٹھ گئی، بڑی چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی عالیان نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور گہری سانس کھینچ کر بولا، اتنی دیر لگا دی فجر تم نے آنے میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہا تھا۔ عالیان کے کہنے پر فجر کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ایک دم سے وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ کہیں عالیان نے بے ہوشی میں اس کی کہی ساری باتیں سن تو نہیں لی۔ اسی فکر میں فجر نے پوچھا، کیوں کر رہے تھے ویٹ؟ اگر میں نہ آتی تو؟ فجر کی بات پر عالیان مسکرایا اور بولا، اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میرے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر تم نہیں آؤ گی تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہی نہ ہوتا۔ تمہیں آنا تو تھا اور تمہیں لانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا تھا، اور دیکھ لو، میں نے جو کہا تھا سچ کر کے دکھایا۔ میں تمہیں لینے نہیں آیا فجر، تم خود کھینچی چلی آئی۔ عالیان کی بات پر فجر ہکلاتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ اگر تمہیں میرے آنے کا یقین نہ ہوتا تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ میں نے بس اپنا کہا پورا کیا ہے۔ عالیان کے آرام سے کہنے پر فجر پھٹ پڑی۔ اپنا کہا پورا کرنے کے لیے اپنا ایکسیڈنٹ کروا لیا ہے؟ بے یقینی سے بولتے ہوئے آنسو اس کی گالوں پر بہہ گئے۔ مجھے ہرانے کے لیے تم نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ تم نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا؟ تمہیں اندازہ ہے انکل آنٹی سب تمہاری وجہ سے کتنے پریشان تھے؟ اب کے ہچکیوں سے روتی ہوئی وہ کہہ رہی تھی۔ یہ بات ہی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ عالیان نے صرف اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ تمہیں ہرانے کے لیے نہیں فجر، تمہیں بلانے کے لیے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گی، اور جب تم آؤ گی تو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یقین سے کہتے ہوئے عالیان نے فجر کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جسے ایک جھٹکے سے چھڑاتے ہوئے وہ پیچھے ہوئی اور بولی، تم بہت برے ہو عالیان۔ ہذیانی انداز میں کہتی فجر باہر نکل گئی، اور اس کے جانے کے بعد عالیان بولا، وہ تو میں ہوں۔ مسکرا کر کہنے کے بعد عالیان نے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ وہ جو چاہتا تھا وہ اسے مل گیا تھا۔ تھکے ہونے کے باعث پری اور سعد آتے ہی سو گئے۔ دوبارہ پری کی آنکھ 1 بجے کھلی تھی، جبکہ سعد ابھی تک سویا ہوا تھا۔ پری کوہنی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور سعد کو دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں پر کوئی منتر پڑھ کر پھونکا ہے کیا؟ یہ بار بار تجھے دیکھنے کی ضد کرتی ہیں۔ اسے کل رات کا سرپرائز ایک بار پھر سے یاد آیا اور وہ مسکرا دی، اور سعد کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹانے کے بعد اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ تبھی اچانک سعد کسمسایا
اور پری فوراً سے سیدھی ہو کر لیٹ گئی اور کمبل میں منہ چھپا کر آنکھیں مینچ لیں۔ لیکن پھر جب کافی دیر بعد کوئی حرکت نہ ہوئی تو پری نے آہستہ سے کمبل سے منہ نکال کر جھانکا تو سعد اس سے بے پرواہ سویا ہوا تھا۔ پری شکر کا سانس لے کر اٹھی اور بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا کر واش روم میں گھس گئی اور فریش ہو کر باہر نکلی تو اس نے سوچا کہ ناشتہ بنانے سے پہلے سعد کو اٹھا دے۔ اسی مقصد سے وہ سعد کی طرف بڑھی اور اس کا کندھا ہلانے لگی۔ سعد اٹھو، سونے دو نہ پری، نہ تنگ کرو۔ پری کے اس کا کندھا ہلانے پر سعد اپنا کندھا چھڑواتا ہوا نیند میں بولا، کیا مطلب سونے دوں؟ اٹھو فوراً، ٹائم دیکھو 1 بج رہا ہے، میں نے سونا ہے، جاؤ۔ سعد میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، اگر تم ناشتہ بننے تک آ گئے نا تو ہی تمہیں ناشتہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ پری نے سعد کے نہ اٹھنے پر دھمکی دی۔ ٹھیک ہے اب جاؤ۔ سعد اس کی دھمکی کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولا، جس پر پری کا منہ کھل گیا۔ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں اور اب تمہیں پورا دن کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، بھوکے مرنا۔ یہ کہہ کر پری جانے لگی جب سعد نے اس کی کلائی پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا جس پر وہ بیڈ پر جا بیٹھی تو سعد منہ بنا کر بولا، بس ہر وقت مجھے مارنے کے پلانز بناتی رہا کرو۔ میں نے کب تمہیں مارنے کے پلانز بنائے ہیں؟ پری نے حیرت سے پوچھا۔ لو، ابھی تم تو کہہ رہی تھی کہ پورا دن کچھ کھانے کو نہیں دوں گی اور میں بھوکا مروں گا، تو یہ تو تم مجھے مارنے کی پلانز ہی تو بنا رہی ہو۔ نہیں سعد، میں کوئی پلانز نہیں بنا رہی، میں نے تو بس ویسے ہی کہہ دیا تھا۔ پری نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اچھا مطلب اب دو گی نا کھانا؟ سعد نے سمجھنے والے انداز میں کہا، جس پر پری نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ، اب تم جا کر اپنے لیے ناشتہ بناؤ، میں تو 1 گھنٹے کے بعد اٹھوں گا۔ یہ کہہ کر سعد نے کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لیں اور پری اپنے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی اور سعد پری کے جانے کے بعد آنکھیں کھول کر مسکراتا ہوا بولا، بے وقوف۔ فجر روم سے نکل کر ایک بار پھر اس بینچ پر جا بیٹھی اور رونے لگ گئی کیونکہ اب اس کا گلٹ اور زیادہ بڑھ گیا تھا، کیونکہ عالیان نے یہ سب اسی کی وجہ سے کیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ وہ عالیان سے خفا بھی تھی جس نے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے خود کو نقصان پہنچایا تھا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے کبھی خود سے تو کبھی عالیان سے گلہ کرتے ہوئے اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے احساس تب ہوا جب ایک نرس اس کے پاس آ کر کنفرم کرنے لگی کے لیے پوچھا، مسز عالیان؟ نرس کے پوچھنے پر فجر اس بات میں سر ہلا دیا تو نرس مزید گویا ہوئی، آپ کے ہسبینڈ میڈیسن نہیں لے رہے، کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ نہیں آئیں گی وہ میڈیسن نہیں لیں گے۔ نرس کے بتانے پر فجر گہری سانس لیتی نرس کے پیچھے روم کی طرف بڑھی اور اسے روم میں داخل ہوتے دیکھ کر عالیان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ فجر نے اندر داخل ہو کر اسے غصیلی نظروں سے گھورا، جبکہ عالیان اس کی گھوریوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مسکراتا رہا تو فجر زچ ہو کر بولی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میڈیسن کیوں نہیں لے رہے ہو؟ کس نے کہا ہے میں نہیں لے رہا میڈیسن؟
تم کہو اور میں نہ لوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ فرما بردار شوہر کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے عالیان بولا۔ تو فجر نے نرس کی طرف دیکھا، جس نے فوراً آگے بڑھ کر گولیاں نکال کر عالیان کو دیں، جو مسلسل فجر کو دیکھ رہا تھا۔ عالیان نے فجر کو دیکھتے ہوئے ہی گولیاں نگل لیں اور پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ایک آبرو جھکا کر نرس کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو اور کچھ۔ نرس نفی میں سر ہلاتی باہر نکل گئی تو فجر قریب ہی رکھے 2 سیٹر صوفے پر جا کر بیٹھی۔ تو عالیان بولا، تم نے مجھ سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ میں کیسا ہوں، بس آتے ہی لڑنا شروع ہو گئی۔ ہاں کیوں؟ مجھے پہلے سے پتہ ہے کہ تم بہت برے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا کہ میں بہت برا ہوں، اب یہ بتاؤ کچھ کھایا ہے تم نے؟ عالیان کی بات پر فجر ایسے بیٹھی رہی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ تو عالیان نے پھر اسے پکارا، فجر۔ اب کی بار بھی فجر ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تو عالیان بولا، فجر تم کیا چاہ رہی ہو کہ میں خود چل کر آؤں تمہارے پاس؟ اب کے عالیان کے کہنے پر فجر فوراً بولی، مجھے بھوک نہیں ہے، کیونکہ عالیان کے پاؤں پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، اور اس لیے عالیان کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ اس لیے فجر فوراً بول پڑی، یہاں آؤ۔ عالیان کے بلانے پر فجر بغیر چوں چراں کیے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ اس سے کوئی بعید نہ تھا کہ اٹھ کر ہی آ جاتا۔ ناراض ہو؟ مجھے تم سے ناراض ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، فجر نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ شوق نہیں ہے لیکن ناراض تو ہو۔ تمہارا جو دل چاہے تم کرتے پھرو، اور مجھے ناراض ہونے کا بھی حق نہیں ہے۔ میں کہہ دوں گی کہ چلے جاؤ تو جا کر اپنا ایکسیڈنٹ کروا کر آ جاؤ گے، صرف مجھے تکلیف دینے کے لیے۔ تم یہ بھول جاتے ہو کہ تمہیں بھی تکلیف ہوگی، لیکن تمہیں صرف اپنی پرواہ ہے، خود غرض ہو۔ تم جو خود جیتنے کے لیے دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے، مجھے خود غرض کہتے ہو، تو بالکل ٹھیک کہتے ہو کہ جس کی غرض سے ہی تم ہو تو وہ خود غرض کیوں نہ ہو۔ روتے ہوئے کہتے ہوئے فجر اپنا رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ تو عالیان بولا، میری تکلیف پر تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کہیں عشق تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ عالیان کی بات پر فجر نے جھٹکے سے اپنا رخ عالیان کی طرف موڑا اور بولی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آنکھوں میں آ جاتے ہیں آنسو، پھر بھی ہونٹوں پر ہنسی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ محبت بھی کیا چیز ہے، جس سے ہو اسی سے چھپانی پڑتی ہے۔ تو پھر اتنا روئی کیوں ہو؟ میں نہیں روئی، فجر نے فوراً اعتراض کیا، تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی بتا رہی ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں نا، میں نہیں روئی، نہ ہی میں نے تمہارے لیے کوئی دعا کی ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی کرتے پھرو۔ جھنجھلا کر جو نہیں بھی بولنا تھا وہ بھی بولتے ہوئے فجر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تو عالیان نے پیچھے سے ہانک لگائی، ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن کچھ کھا تو لو۔ فجر نے پتہ نہیں اس کی بات پر عمل کرنا تھا یا نہیں، لیکن وہ سن کر باہر نکل گئی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ وہیں بیٹھی رہی تو اس کی چوری پکڑی جائے گی۔